الحمد لله حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رضاك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وأهل بيته وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أنزل مقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، زندگی بسر کرنے کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے تجویز کر کے دے دیا ہے، جس کو رب چاہی کہتے ہیں. دوسرا طریقہ وہ ہے جو خود انسان اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے مقرر کرے، جس کو جی چاہی کہتے ہیں. حدیث میں آیا حجبت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جی چاہی سے ڈھانپ دیا. وحجبت الجنت بالمکاری، جنت کو رب چاہی سے ڈھانپ دیا. جی چاہی پہ سب سے پہلے فرمایا کہ جی چاہی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. جی چاہی بھائی بھائی کو قتل کروا دیتی ہے. جی چاہی اتنی خراب چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ جی چاہی کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. سب سے پہلے جی چاہی پہ چلا کون؟ شیطان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، اور آدم تو مجھ سے گھٹیا ہے. مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لہذا میری جی میں بات آ رہی کہ میں اس کو سجدہ نہ کروں. تو لعین ہوا، مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون ہو گیا. لعین ہونے کی وجہ جی چاہی. رب نے جو چاہا تھا وہ پورا کر لیتا. تو میرے عزیز، میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت اس کو وہ نعمت عطا فرماتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل میں وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا. تو جنت سے نکلنے کی وجہ جی چاہی بنی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، یہ بھی جی چاہی پہ چلا. آدم علیہ السلام کے ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچہ اور ایک بچی. اور نکاح کی ترتیب یہ ہوتی تھی، پہلا حمل کا بچہ، دوسرے حمل کی بچی، دوسرے حمل کی بچی، پہلا حمل کا بچہ، آپس میں نکاح کی اس طریقے سے ترتیب ہوتی تھی. تو لہذا قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین اور جمیل خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنا زیادہ حسین و جمیل خوبصورت نہیں تھی.
اللہ نے جو قاعدہ مقرر کیا تھا، جو قانون مقرر کیا تھا، وہ قانون یہ تھا کہ قابل کا نکاح اس کے ساتھ ہو جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی، حابل کا نکاح اس کے ساتھ ہو جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا۔ حابل جس کا نام ہا سے، وہ ہدایت یافتہ تھا، باپ کی بات ماننے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی عطا فرمائی۔ قابل جس کا نام قاف سے ہے، وہ آخر میں قاتل بنا، آخر میں قاتل بنا۔ تو لہذا حابل نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ جیسے فرما رہے ہیں، آپ نبی ہیں اور آپ ہمارے والد بھی ہیں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حابل نے کہا نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ باپ نے بہت سمجھایا، دیکھ یہ تیری بہن ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لہذا تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس نے بہت زیادہ زور لگایا، کہا کہ نہیں میں نے تو اسی سے کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کر لو، اپنی قربانی کی چیز اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی کہ دونوں اللہ کے نام پہ کوئی چیز قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی پیش کریں گے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ قربانی اور صدقہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صدقہ کی چیز کو کیا کرتے تھے، کسی پہاڑ میں لے جا کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جلا ڈالتے تھے، جس کا صدقہ جل گیا اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور جس کا صدقہ نہیں جلا تو اس کا صدقہ مردود ہو گیا، قبول نہیں ہو گیا۔ اس امت میں اللہ نے بہت آسانی کا معاملہ کیا ہے، خود ہی صدقہ کرو، خود ہی کھا لو۔ اپنے گھر والوں کو بھی نفلی صدقہ، جو ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں تو سارے نفلی صدقات ہیں۔ ایک واجبی صدقہ ہوتا ہے وہ غریب کو دینا ضروری ہے، اور عام طور پہ ہم سخاوت کرتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے تو آدمی خود بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے۔ منت کا صدقہ، نظر کا صدقہ، یہ غریب کو کھلانا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز، میرے محترم بھائیو دوست بزرگوں، حابیل نے کیا کیا کہ ایک مینڈا ذبح کیا، ایک مینڈا ذبح کیا اور جو اور کئی چیزیں صدقہ، یعنی دل کھول کر اللہ کے نام، کہتے ہیں نا صدقہ سب سے پہلے تم دیکھو کہ میں کس کو کیا دے رہا ہوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ گھٹیا ہو گیا، پرانا ہو گیا اور گھر میں کھانے کے قابل نہیں، پہننے کے قابل نہیں، چلو بھائی کسی کے پیٹ میں چلے جائے، کسی کو دے دو۔ ارے بھائی آپ اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اب نہیں ہو سکتے جو اپنے محبوب چیز اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا۔ ہر آدمی دیکھ لے، جو دکان میں مال نہیں چل رہا، گھٹیا ہو گیا، نہیں چل رہا، مولوی صاحب اس کو زکوٰۃ میں نکال دیں، کھا پی کے بچ گیا، اس میں بھی اجر ملے گا، لیکن اچھا مال دینے کی عادت ہونی چاہیے، اچھے کپڑے دینے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ پالتے ہیں اسے۔ تو حابیل نے اچھا مال دیا، مینڈا بھی ذبح کیا اور جو چیز رکھا سخاوت کے ساتھ، دل کھول کے ساتھ رکھا، اور قابل بے دلی کے ساتھ چھوٹا تھوڑا بہت چیز رکھ دیا۔ تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کے مال کو جلا دیا، گویا کہ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا اور قابل کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ اب اور زیادہ اسی ضد میں آ گیا، نہیں میں نے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں حابیل کو قتل کروں گا، میں حابیل کو قتل کروں گا۔ تو حابیل نے اپنے بھائی قابل سے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دیکھ میرے پیارے بھائی، اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت سے پہلے
جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو حابیل نے کہا دیکھ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا مال قبول کرتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، حلال مال ہوتا ہے، اللہ وہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے حج کرو، زکوٰۃ دو، مسجد بناؤ، وبال ہی ہوگا، اس کو کوئی مال قبول نہیں ہوگا۔ اور ثواب سمجھ کے اگر حرام مال صدقہ کر رہا ہے کہ ثواب ہوگا، یہ کفر تک ہے۔ علماء سے پوچھ رہے اس کا ایمان بھی باقی رہا یا نہیں مارا؟ اللہ کہنا گناہ ہوگا، تم حرام مال صدقہ کر رہے ہو اور یہ ثواب سمجھ کر سنا، تو اس کو مسئلہ علماء سے پوچھ لیں کہ میں ایک چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے، ہم حلال سمجھتے، خوب ادھر سے لو، ادھر سے گھسیٹو اور لے کے غریبوں پر صدقہ کرو۔ نہیں بھائی، حلال طریقہ سے لینا ہے، حلال طریقہ سے کمانا ہے۔ اور پھر اللہ کے صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ صدقہ کرنے میں کتنا اجر ہوتا تھا تو ساری رات مزدوری کرتے تھے، غریب ساری رات مزدوری کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے اور صبح کو سب صدقہ کر دیتے تھے۔ جب بھی آدمی صدقہ کرتا ہے نا، روزانہ آفتاب نکلتا ہے تو اس میں سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو بدل عطا فرما، روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر، روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ میرے عزیز، میرے محترم، سقیاں سے اموال برنی خورن، بخیلا غمِ سیم زرمی خورن۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخی لوگ مال کی وجہ سے پھل کھاتے ہیں اور بخیل آدمی سونے چاندی کا غم کھاتا ہے۔ بخیل ارچ زاہد بحر بر، بہشتی نباشت بحکم خبر۔ بخیل آدمی اگر خشکی اور تری کا سب سے بڑا نیک، متقی، پرہیزگار ہو، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ بخیل آدمی فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سخاوت مسے عیبرا کیمیاس، سخاوت ہما درد ہارا دواس۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے اور سخاوت تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ مشو تا توا السخاوت بری، کہ گوہے بہی السخاوت بری۔ مت ہو جب تک ممکن تجھ سے ممکن ہو سکے سخاوت سے بیزار، کیونکہ نیکی کی گیند تو سخاوت کی وجہ سے لے جائے گا، کیونکہ نیکی گیند سے تو سخاوت کی وجہ سے لے جائے گا۔ غالباً صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا فلاں آدمی سے لوگ بہت تنگ ہیں، پریشان ہیں، آپ اس کے لیے بد دعائیں کر دیں، پانی لے آؤ، آپ ان کے لیے بد دعائیں کر دیں، لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا۔ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور بد دعائیں کر دی، کہا جاؤ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں نبی نے بد دعا کی، جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ کیا ہوا، جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، تو لوگوں کا جنگل میں لکڑی کاٹیں گے، سانپ آئے گا، شیر بچھو، شیر وغیرہ آ کے اس کو کھا جائیں گے۔ نبی نے بد دعائیں کر دی۔ شام کے وقت دیکھا لوگوں نے بالکل ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک لکڑی کا گٹھر سر پہ رکھ کر آ رہی، سر پہ رکھ کر آ رہے۔ لوگ آ گئے نبی کے پاس، کیا آپ نے اس کے لیے بد دعائیں نہیں کی؟ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا تو اس سے کہا دیکھو تم جنگل میں جانے سے پہلے تم نے کیا کام کیا، کیا عمل کیا؟ کہا جب میں جنگل میں جا رہا تھا میرے پاس 2 روٹی، ایک خود کھایا، ایک کسی ساحل کو دے دیا، ایک کسی ساحل کو دے دیا۔ کہا لکڑی کا جو گٹھر جنگل سے تم لائے وہ لاؤ میرے ساتھ۔ گٹھر بندہ ہوتا، کہا اس کو کھولو۔ جب کھولا گیا کہ ایک بہت بڑا سانپ بلکہ اژدہا، اس کے دونوں دانت لکڑی کے اندر گھسے ہوئے تھے، دونوں دانت لکڑی کے اندر گھسے تھے۔ کہا یہ دانت تمہارے سر میں گھسنے والے تھے، تمہارے دونوں یہ دانت سر، تو اس صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان کی حفاظت کی، تم بچ گئے۔ ایک دفعہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، لقمہ منہ کے قریب کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیشتر ضرور میں یہ واقعہ لکھا، یہ حدیث ہے، لقمہ منہ کے قریب کیا تو فوراً سائل آ گیا، بلکہ منہ کے اندر کر دیا تھا یا منہ کے قریب، یہاں تک حدیث میں کہ منہ کے اندر ہی کر دیا، قریب سائل آ گیا، نکال کے دے دیا سائل۔
تھوڑا ہی ہوتا تھا، نکال کے ساحل کو دے دیا۔ اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس کا چھوٹا سا بچہ باہر کھیل رہا تھا یا کہیں پڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا، لے جانے لگا۔ وہ دیکھ لی، وہ کہیں گے ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اے فرشتوں جاؤ جلدی سے اس بھیڑیے کے منہ سے بچے کو نکال کر اس کی گود میں پہنچا دو اور اس سے کہنا کہ اس لقمے کا بدلہ ہے۔ اس عورت سے کہہ دینا کہ اس لقمے کا بدلہ ہے۔ میرے عزیز، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنا اللہ نے دیا ہے سخی اللہ ہے۔ ہم سخاوت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو ہم اپنائیں، اللہ کی صفت کو اپنائیں۔ تو حابیل نے بھی صدقہ کیا، قابل نے بھی صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی جب قبول کر لیا تو قابل نے کہا میں خود تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا دیکھ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا مال قبول کرتا ہے۔ پھر اس نے عجیب بات کہی، دیکھ بھائی اگر تو قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب اس واقعہ سے کیا سبق حاصل ہوا؟ دیکھو تم مجھ پر ظلم کرو گے، میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تم مجھے دھوکہ دو گے، میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تم میرے ساتھ زیادتی کرو گے، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو میرے حتیٰ کہ وہ بھائی کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے اولاد میں قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے سب کا وبال قابل کو بھی ہوگا، قتل کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، سب کے گناہ اکٹھے جمع کر کر قابل کو بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی ابتدا قابل نے کی۔ گھر میں ہم کوئی غلط چیز لے آتے ہیں تو اس غلط چیز میں سارے گھر والے اگر ملوث ہیں، کوئی گندی چیز میں کوئی گناہ کی چیز میں سارے گھر والے ملوث ہیں، لانے والوں کو تو گناہ ہوگا اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھنے کا بھی گناہ ہوگا، اس غلط چیز میں ملوث اس کا بھی گناہ ہوگا، لیکن سب کے گناہ جمع کر کے لانے والوں کو۔ جو بھی نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانی میں ملوث کل قبر میں ہوگا، اور سب کا وبال سب کا گناہ اس کو بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ برائی میں نافرمانی میں ملوث ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں، یہ قتل کر کے جنت میں گیا یا جہنم میں گیا؟ قتل کس چیز پر مجبور کیا؟ یہ جی چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو 5 نصیحت کی، کہا بیٹا شیش اپنے اولاد کو بھی اس کی نصیحت کرتے رہنا۔ نمبر 1، دنیا میں کبھی بھی کسی حال میں مطمئن نہیں ہونا، جنت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ تھی میں وہاں مطمئن ہوا، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، آج میں شرمندہ ہوں، آج میں رو رہا ہوں۔ نمبر 2، عورتوں کی خواہش کو پورا کرنا اپنا مقصد میں بنانا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کیا۔ خواہش اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ان کی دلجوئی کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ خواہش جس میں اللہ نے منع کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ خواہش کو فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کیا تو آج میں شرمندہ ہوں۔ نمبر 3، جس بات کا تمہارے دل میں کھٹک ہو اس کو چھوڑ دینا۔ جب میں گندم کھانے کے لیے جا رہا تھا، دل میں کھٹک ہوا، چھوڑ دیتا تو ایسی ندامت نہیں ہوتی۔ مسلمان کوئی غلط کام کرتا نا، دل میں ایک دھچکا لگتا ہے، کھٹک ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے یار میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، میں نے کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جس بات کا تمہارے دل میں کھٹک اس کو چھوڑ دینا۔ میں گندم کھانے کے لیے جا رہا تھا، دل میں کھٹک ہوا، چھوڑ دیا تو ایسی ندامت نہیں ہوتی۔ جو کام کرنا چاہو انجام پہ ضرور نظر کر لینا کہ اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اگر میں صحیح کام کر رہا ہوں، سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں تو انجام جنت، اور سنت کے خلاف جو کام کر رہا ہوں تو انجام جہنم۔
نمبر 5، جو بھی کام کرنا چاہو کسی اللہ والوں سے، علماء سے ضرور مشورہ کر لینا۔ میں اگر فرشتوں سے مشورہ کیا ہوتا تو آج مجھے ایسی ندامت نہیں ہوتی۔ تو زندگی گزارنے کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ دنیا میں مطمئن نہ ہو، خواہشات کو چھوڑ دے، جو کام جس بات کا دل میں کھٹک ہو اس کو چھوڑ دے، جو کام کرنا چاہے انجام پہ ضرور نظر کرے، اور جو بھی کام کرنا چاہے علماء سے، اہل اللہ سے ضرور مشورہ کرے۔ اور فرمایا کہ بیٹا 2 چیزوں کو فراموش کر دیا کرو، بھلا دیا کرو، ایک دوسرے کا تمہارے ساتھ زیادتی، دوسرا تمہارا لوگوں کے ساتھ احسان۔ جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی بھلا دو، اور جو تم نے احسان کیا اس کو بھلا دو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، برداشت کرنے والے کان سے سنو، رحم کرنے والی آنکھ سے دیکھو، محبت کرنے والی زبان سے بولو۔ اپنا اصول بنائیں کہ یہ کان برداشت کرنے والا کان ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب غلط بات میں برداشت نہیں کرتے۔ بھائی برداشت کرنی چاہیے تو غلط بات ہی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر پیاس لگے، آپ اگر کسی کو پیاس لگے، آپ پانی پیش کریں، اس کو غصہ تھوڑی آئے گا، غلط بات پہ تو غصہ آتا ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزوں کیا فرمایا کہ برداشت کرنے والے کان سے سنو، رحم کرنے والی آنکھ سے دیکھو، اور محبت کرنے والی زبان سے بولو۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، لا تغضب، انس دیکھو کبھی کسی پر غصہ نہ کرنا۔ انہوں نے اس کو معمولی سمجھا، یا رسول اللہ اہم نصیحت فرما دیجئے، خاص نصیحت فرما دیے۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر درخواست کی، یا رسول اللہ میں تو کوئی مخصوص نصیحت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے یقین ہو گیا غصے سے زیادہ مبغوض ترین کوئی عمل نہیں۔ حدیث میں ہے کہ غصہ ایمان کو ایسا فاسد کر دیتا ہے، ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ غصہ کرنے والا ہمیشہ غمگین پریشان رہتا ہے، غصہ کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ جس پر غصہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق دل میں کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی ابتدا حماقت سے شروع ہوتی ہے اور انتہا ندامت پہ ہوتی ہے، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا۔ اس کی انتہا حماقت سے شروع ہوتی ہے اور انتہا ندامت پہ ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز، میرے محترم بھائیو، دوست، بزرگوں، جو شروع میں نے آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جی چاہی کو چھوڑ دیا، نفسائی خواہشات کی اتباع نہ کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہمارا جو ذوق ہے، ہماری جی صحابہ کی جی کے مطابق ہو جائے، ہمارا ذوق صحابہ کے ذوق کے مطابق ہو جائے۔ صحابہ کا کیا ذوق تھا، ایک واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کا کیا ذوق تھا۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں حضرات جمع ہوئے۔ یہ تینوں حضرات اور ایک آپ علیہ السلام، یہ چاروں ہستی مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان بھی ہے۔ تو گھر میں جو سب سے بہترین چیز موجود تھی اس وقت شہد، ایک خوبصورت تش میں مہمان کو سلیقے کے ساتھ اچھی چیز پیش کرنا چاہیے۔ تو گھر میں اس وقت سب سے بہترین چیز اس وقت کیا تھا، شہد، ایک خوبصورت تش میں ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس تش کو اپنے دست مبارک پر لیا، تو لینے کے بعد اللہ کی شان یہ کہ اس شہد میں ایک بال بھی گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے ساتھ شہد کو دیکھا تو بال گرا ہوا۔ پھر جو چاروں خلفاء تھے، بڑے بڑے صحابے، ان سب کو قریب کیا، متوجہ کیا اور کہا دیکھو کیا خوبصورت تش ہے، اور اس میں شیریں شہد ہے اور اس میں ایک بال ہے۔ ہر آدمی اپنے دماغ پہ زور ڈالے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی رائے پیش کرے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، مومن کا دل اس تش سے زیادہ خوبصورت
اور اس میں جو ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان کو موت تک باقی رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو، عمر تم بھی کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حکومت عشرت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس میں حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس حکمرانی میں عدل و انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک۔ صحابہ کے جو اندر تھا وہ باہر تھا، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا، باہر کچھ اور ہوتا۔ صحابہ اندر سے بھی پاکیزہ، باہر سے بھی پاکیزہ، اندر سے بھی صاف، باہر سے بھی صاف۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن حدیث کے بڑے عاشق تھے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف، عثمان تم بھی کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، علم دین عشرت سے زیادہ خوبصورت، اس کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس علم کے مطابق زندگی گزارنا یہ بال سے زیادہ باریک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم بھی کچھ کہو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، معزز مہمان عشرت سے زیادہ خوبصورت، اس کی مہمانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور مہمان کو خوش کر کے واپس کرنا یہ بال سے زیادہ باریک۔ فرمایا مہمان گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے، جاتے وقت گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس گھر میں مہمان کی روزی نازل فرماتے ہیں، اس کی برکت سے گھر والے بھی کھاتے ہیں، اس کی برکت سے مہمان کے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ارے وہ کھائے گا تو تمہیں ملے گا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے، مہمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، معزز مہمان عشرت سے زیادہ خوبصورت، اس کی مہمانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا۔ جس کو کھلانے کا چسکا پڑ جائے اور حلاوت مل جائے تو خدا کی قسم اس کو کھانے سے وہ مزہ نہیں آتا جو کھلانے سے مزہ آتا۔ ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخی تھے، جو بھی جاتا تھا خوب کھلاتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے۔ افریقہ کے جنگلوں میں کہاں کہاں ان کی تشکیل ہو جاتی، چلو بھائی بکرے لاؤ، ذبح کرو، سخاوت۔ عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ بھائی بکرا ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو، سب کی سخاوت کرو۔ ہم رائے گنج میں جب پڑھتے تھے ہر مہینہ آتے تھے، یہاں سے پکوا کے لے کے آتے تھے، اور ہم سب کو ہر مہینے اہتمام کے ساتھ سارے طلباء کو، شورا والوں سب کی سخاوت کرتے تھے۔ تو میرے عزیز کا کیا فرمایا، معزز مہمان عشرت سے زیادہ خوبصورت، اس کی مہمانی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور مہمان کو خوش کر کے واپس کرنا۔ مہمان آئے بچوں کو پر ناراض ہو رہے، غصے ہو رہے، حکیم لقمان نے منع کیا کہ مہمان کے سامنے لوگوں پر، اپنے بچوں پر غصہ نہ کر، لوگوں پر غصہ نہ کر، جب چلے جائے مہمان اکرام۔ اب غصہ کرو گے تو مہمان تو یہ سمجھے گا یار میرے آنے سے ان کو خوشی نہیں ہو رہی۔ بلا آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اپنے محبوب کو دیکھ کے کہ مہمان آئے، اب مہمان کے سامنے چیخ ہوگا، آتے ان کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کر دے، کیا چلے گا؟ اللہ کے بندو جو گھر میں ہے پیش کر دو، جو اس کی رغبت ہو وہی کھائیں گے، ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، کھانے کے وقت میں چائے چلے گی۔ ارے بھائی جو کھانا موجود ہے، جو چیز موجود ہے آپ مہمان کے سامنے پیش کر دیں، جس چیز کے جو چیز موجود ہے جلد سے جلد، آتے سب سے پہلے پانی پیش کریں، اور جاتے وقت دروازے تک استقبال کریں۔ ہاں یہ گھر ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی، نہیں، دروازے تک جائیں، چھوڑنے کے لیے جائیں، ان کا استقبال کریں، ان کو دعا دیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک۔ صحابہ کیا 3 دن تو اس کو عام سمجھتے تھے کہ حق ہے، 3 دن تک اپنے یعنی روکا سوکھا اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مہمان کو کھلاتے تھے۔ 3 دن کے بعد جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو معذرت کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بچوں کے کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تو وہ مہمان کے تو ایسا اکرام کرتے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان سے کہا کہ بیٹا تم بھی کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اے میرے پیارے ابا جان، عورت کے لیے جو حیا ہے، حیا عشرت سے زیادہ خوبصورت، چہرے پر پردہ ڈالنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، اور یہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، یہ بال سے زیادہ باریک، یہ بال سے زیادہ آج کا مسلمان کہتا ہے چہرے کا پردہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے اللہ کے بندو، سب سے زیادہ جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کے تو فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔
آپ دلہن دیکھنے کے لیے جائے گا، چہرہ نہیں دکھاتے ہیں، پھر آپ ہاتھ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیں۔ جب تک چہرہ نہ دیکھے تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ کیسا؟ صحابیات فرماتے ہیں کہ حج کے دنوں میں حالانکہ چہرے کو اس وقت ڈھانکنا منع ہے، اس وقت بھی ہم پردہ کر لیا کرتے تھے، غیر محرم آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو ان کا کتنا زیادہ پردہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ اللہ کا حکم ہے، پردہ کرنا، چہرہ ڈھانپنا۔ زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تعلق آیا، فرمایا کہ دیکھو دن کو میرا انتقال ہو جائے تو رات کو میرا جنازہ اٹھانا، زندگی بھر کسی نے مجھے دیکھا نہیں، میں تو چاہتی ہوں میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عورت شریف پردہ کرتی ہے، چاچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، جتنے قزن ہیں اور شوہر کے جتنے رشتہ دار ہیں، سب سے پردہ ہے۔ حدیث میں الحم موت، دیکھو دیور تو موت ہے۔ دیور کو ہم بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، نے کہا دیور تو موت ہے، موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو عورت شریف پردہ کرتی ہے اس کو روزانہ ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا جنہوں نے صبر و شکر کے ساتھ راہ خدا میں جان دے دی۔ اس کی مانگ کی چمک عرش اعظم تک جائے گی، اس کے بالوں کے ہر جڑ کے نیچے جنت کی تمام خوشبو ہوگی۔ کل قیامت کے دن جنت کی حوروں کا اور پردہ کرنے والی عورت کا مناظرہ ہوگا۔ پردہ کرنے والی عورت جنت کی حوروں سے بھی جیت جائے گی۔ اس کا حسن جنت کی حوروں سے لاکھوں درجہ زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ۔ جو عورت پردہ کرتی ہے، شریف پردہ کرتی ہے، چہرے کو ڈھانپتی ہے غیر محرم کے ساتھ، ہمیں یہ حکم ہے کہ غیر محرم سے اگر کبھی باتیں کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو رعب سے بات کرے، تاکہ اگلوں کو کوئی ہمت نہ پڑے کہ ہاں ان کو گناہوں میں ورغلا ہے۔ آج ہم اپنے شوہر سے بڑے رعب سے بات کرتے ہیں اور غیر محرم سے بڑی پیار سے بات کرتے ہیں، بہت پیار سے بات کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ان سے رعب سے بات کرے تاکہ اس کی جرت ہی نہ پڑے کہ آپ کو بہکائے۔ اور شوہر کا حکم ہے کہ شوہر سے نرمی انداز کے ساتھ بات کرے۔ حدیث میں ہے نا، جو عورت 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور خاوند کی تابعداری کرے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو۔ جس عورت کا خاوند اس سے راضی ہو، آسمانوں میں پرندے، سمندر میں مچھلیاں، جنگلوں میں درندے، سب اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو عورت خاوند کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے اور خاوند سے ناراض ہو کر الگ بستر میں رات گزارتی ہے، ساری رات اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، ساری رات اللہ کی لعنت برستی ہے۔ عورت کی کوئی عبادت اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی اگر اس کا خاوند اس سے ناراض ہو۔ اللہ کے علاوہ کیا فرمایا؟ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو میں عورت سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، خاوند کو سجدہ کرے، تو خاوند کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اب عورتیں کہہ رہی ہوں گی کہ ہاں سارے ہمارے حقوق ہیں، اب ہمیں خاوند کو کیسے، ہمارے ساتھ کیسا رہنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ میں تم سب میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ما اکرمہن الا کریم، جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہوگا وہ بیوی کی قدر کرے گا۔ وما اہانہن الا لعیب، جو ذلیل ہوگا، کمینہ ہوگا، وہ عورت کو بار میں بات میں ذلیل کرے گا۔ رفقاً بالقوارع، کیا فرمایا؟ عورتیں شیشوں کی مانی نہیں، شیشوں کے ساتھ اگر سختی کرو گے خود ہی بھگتو گے، خود ہی زخمی ہوگے۔ شیشوں کے ساتھ آدمی نرمی کا معاملہ کر سکتا، نرمی کا معاملہ کرتا ہے تاکہ نشان نہ پڑ جائے۔ جب بھی آپ علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہمارے گھر میں بہاریں آ گئی ہیں، ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں گھر میں ہمارا بڑا رعب ہے، گھر والے بڑے ہم سے ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بچے بھی ڈرتے ہیں، بڑا رعب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو بچے کندھے پہ لٹک جاتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک آدمی گھر میں صوفی بن کے جا رہا، تسبیح لے کے جا رہا، اور ایک آدمی گھر میں ہنس مکھ کے مذاق کرتے ہوئے یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ جا رہا، یہ زیادہ اجر ہے، یہ زیادہ ایمان۔
گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں۔ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ کے بچے بیٹھے ہوئے، بیوی بیٹھے ہوئے، آپ موبائل میں لگے ہوئے۔ ارے اللہ کے بندو، جو کاروبار کیا وہ ختم کر کے آؤ، گھر میں رکھ دو اس موبائل کو۔ گھر میں بھی کاروبار، وہاں بھی کاروبار۔ آپ بچوں کو ٹائم دیں، کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے، ایک جگہ کونے میں بیٹھے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، آپ کی اولاد آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ ماں بھی لگی ہوئی، بچے بھی لگے ہوئے، بیوی بھی لگی ہوئی، سب اس فتنے میں، اس مصیبت میں لگے ہوئے۔ گھر میں یہ باطل ان کا اتنا استعمال نہیں ہوتا، آپ خود دیکھ لیں، تحقیق کر لیں۔ جاپان میں، امریکہ میں، ان ممالک میں یہ لوگ اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا مسلمان ایک گھر میں رگے ہوئے ہیں اور آپس میں۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی اور گناہ ہے کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے اور ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے۔ آپ ماں باپ سے بیٹھے، حال وال لیے، ہر اس میں نیکی ہے، اجر مل رہا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے محترم، بات یہ چل رہی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے، میرے پیارے ابا جان، عورت کے لیے جو حیا ہے، حیا عشت سے زیادہ خوبصورت، چہرے پر پردہ ڈالنا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، یہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کی معرفت عشت سے زیادہ خوبصورت، اس کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، اور موت تک اس میں جمنا یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبرائیل امین تشریف لائے، تو انہوں نے بھی 3 باتیں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا عشت سے زیادہ خوبصورت، جان کا بھی لگانا، مال کا بھی لگانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا، اور موت تک نکلتے رہنا، جمود اس امت کی موت ہے اور نقل و حرکت اس کی حیات ہے۔ پانی اگر ایک جگہ ٹھہرا رہے، خود بھی ناپاک ہوگا، دوسروں کو بھی ناپاک کرے گا۔ پانی اگر جاری ہو، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ خون کا دورانیہ اگر ایک جگہ ٹھہر جائے تو جان کا اندیشہ ہے، اور ایمانی اعتبار سے اگر ہم اپنا نقل و حرکت چھوڑ دیں گے تو ایمان کا اندیشہ، ایمان ختم ہونے کا اندیشہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں نکلنا عشت سے زیادہ خوبصورت، جان کا بھی لگانا، مال کا بھی لگانا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور موت تک نکلتے رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، میری جنت عشت سے زیادہ خوبصورت، جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھا، اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو پل صراط کا راستہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ جن اعمال کے ذریعے سے آپ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان تمام کاموں سے ہمیں بچا لے۔ صحابہ والی صفات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بنا دے، عمر، عثمان، علی جیسا بنا دے، ہماری عورتوں کو فاطمہ، خدیجہ، عائشہ جیسا بنا دے۔ امہات المؤمنین کی صفات اے اللہ ہمارے عورتوں کے اندر پیدا فرما، ہمارے بچوں کے اندر حسنین والی صفات پیدا فرما۔ اے اللہ بدر کے موقع میں آپ جو صحابہ کے ساتھ ہو گئے تھے، اے اللہ جن اعمال کی برکت سے اے اللہ آپ ساتھ ہو گئے تھے، آپ نے مدد فرمائی، اے اللہ وہ اعمال آج کے مسلمانوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما کر مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کے ساتھ ہو جا۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو غیر مسلم مسلمانوں کو مدد کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو ازلی بدبخت ہیں، اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسے شریر اور ناپاک اور بدترین انسان کو چن چن کر ہلاک فرما، انہیں عبرت کا نشانہ بنا۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو کے اندر صحابہ والی صفات پیدا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہاں جتنی عورتیں ہیں
اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان سب کے اندر اے اللہ وہ صفات وہ خوبیاں پیدا فرما جو آپ کو پسند ہے۔ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتے ہیں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں، اور ہر اس عمل کی توفیق مانگتے ہیں جس کی کرنے کی وجہ سے آپ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، ہسپتالوں میں گھروں میں اللہ جو بھی بیمار ہیں، اس مجمع میں جو بھی بیمار ہیں سبھی کو صحت عطا فرما۔ وہ بیماریاں جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ اچانک کی موت سے، جل کر مر جانے سے، ڈوب کر مر جانے سے، اے اللہ مکان کے منہدم ہونے کی موت سے، اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پولیس والوں سے، ٹریفک والوں سے، ان کی ظلم اور زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بلا وجہ چالان کاٹ رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنا۔ اے اللہ ورنہ ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔